Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 43. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ ٹپیکل جو کمپیوٹر سسٹمز کے اگینسٹ یا آپریٹنگ سسٹمز کے اگینسٹ اٹیکس ہوتے ہیں سیکیورٹی کے اٹیکس وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ویری کامن اٹیکس جو ہیں وہ ڈسکس ہم نے ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ڈسکس کی تھی. اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو اٹیک کی ٹائپ ڈسکس کی تھی وہ ٹروجن ہارسز کی تھی. اور ٹروجن ہارس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس ٹائپ کے سافٹ ویئر پروگرامس ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی بہانے سے یوزر کے کمپیوٹر میں ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ اگر ہونے کا موقع مل جائے جو کہ وہ عام طور پہ کسی ایسے پروگرام کے پارٹ کے طور پہ پیچ اپ ہوئے ہوتے ہیں یا ہڈن ہوتے ہیں کہ جو پروگرام اصل میں کوئی اپنی ذات میں کوئی غلط پروگرام نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی ویڈیو کا ویور ہے، پلیئر ہے، یا MP3 کا پلیئر ہے یا کوئی اس طرح کا اور سافٹ ویئر ہے جو آپ ویب سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر اسے چلاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ MP3 پلیئر کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں گے جی اس کے اندر کوئی غلط بات ہے. لیکن جب آپ اسے چلاتے ہیں تو یہ سافٹ ویئر جو کہ ٹروجن ہارس ہوتا ہے، جو اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوتا ہے، یہ انووک ہو جاتا ہے اور یہ پھر پورے سسٹم کو اپنے طور پر جس طرح بھی اس نے کرنا ہے وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہم نے اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ کے دیکھے تھے ہم نے اٹیکس جو کہ عام طور پہ کی جاتے ہیں، وہ تھے لاگ ان اسپوفنگ کے اٹیکس. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ لاگ ان اسکرین ٹائپ کی ایک اور اسکرین بالکل اس سے ملتی جلتی ایک پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو کے یا کوئی یوزر جو اٹیکر ہے وہ ایسا پروگرام ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے مشین کے اوپر جو کہ لاگ ان اسکرین ٹائپ کی اسکرین دینا شروع کر دیتا ہے. کوئی اور یوزر آتا ہے وہ اس کے اندر لاگ ان ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو جینوئن لاگ ان اسکرین سمجھ کے، اور جب وہ اپنا پاسورڈ انٹر کرتا ہے تو یہ پروگرام اس پاسورڈ کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہے اور اس طرح سے ڈفرینٹ لوگوں کے یوزر نیمز اور پاسورڈ جو ہیں وہ یہ کلیکٹ کر سکتا ہے اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس کی مدد سے ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ہیک کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے کہ لاجک بامبز ہوتے ہیں جن کو ہم نے لاجک بامبز کا نام دیا تھا. لاجک بامبز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک پروگرامر ہے، اس نے کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر جس میں وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر ایک ایسا کوڈ ایمبیڈ کر دیا کہ جو کسی ٹائم پہ اپنے کسی فیوچر ٹائم پہ یا کسی سرٹن کنڈیشن میں ٹریگر ہوگا. اور وہ پروگرامر جو ہے وہ لیٹ سے کمپنی کو چھوڑ کے چلا گیا اور بعد میں وہ لاجک بامب ٹریگر ہوا اور اس نے کمپنی کے سسٹم کو یا سافٹ ویئرس کو یا اور ڈیٹا بیس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ اٹیک جو ہے وہ انٹرنل جو اٹیکس کی کیٹیگری ہے اس میں آتا ہے. انٹرنل اٹیکس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی انٹرپرائز ہے یا آپ کا ادارہ ہے یا آپ کی کوئی بھی کمپنی ہے اس کے اندر سے اٹیک لانچ ہوتا ہے. یعنی اٹیکر جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، باہر سے نہیں آیا کہیں سے. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل اٹیک، یعنی ایک کمپنی ہے یا ایک ادارہ ہے اس کو کوئی باہر سے انلیگلی انٹر ہو کے اس کے اندر یا اس کے اندر اپنی ایکسس لے کے اور پھر ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں کو. تو اس طرح کہ یہ جو کیٹیگری ہے لاجک بامبس کی، یہ انٹرنل اٹیکس کی. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹائپ کے اٹیکس دیکھے تھے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹریپ ڈورز اٹھلاتے ہیں. یعنی پروگرامرز جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے، اپنی کنوینئنس کے لیے ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف اینی سافٹ ویئر وہ کچھ اس میں چور دروازے جو ہیں وہ اس میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی ڈیبگنگ کر سکیں یا اس کے اندر انٹر ہو سکیں یا بار بار انہیں لاگ ان نہ کرنا پڑے. وہ ایک اسپیشل قسم کا یوزر اکاؤنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ جس میں پاسورڈ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس کو جو ہے وہ کوڈ میں وہ ایک اسپیشل کنڈیشن کے طور پہ انسرٹ کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بعض دفعہ وہ ٹریپ ڈورز جو ہیں وہ ریلیز بھی سافٹ ویئر میں رہ جاتے ہیں. یعنی ریلیز ہو گیا سافٹ ویئر لیکن پروگرامر جو ہے وہ ٹریپ ڈور کو بند کرنا بھول گیا اور بعد میں اٹیکر نے کسی نے اس کو ڈسکور کر لیا اور پھر اس کو یوٹیلائز کر لیا. اور لاسٹلی ہم نے ایک
پورے کلاس آف اٹیکس کے بارے میں ڈسکشن اپنی اسٹارٹ کی تھی اور ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. وہ تھے بفر اوور فلو اٹیکس, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ موسٹ کامن اٹیکس ہیں. زیادہ تر دنیا میں جو اٹیکس کمپیوٹرز کے اوپر ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ اسی ٹائپ کے اٹیکس کی کیٹیگری میں بلانگ کرتی ہے. اور پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اسٹیٹک بفرز, عام طور پہ جو اسٹیٹک بفرز کوڈ میں ڈکلیئر ہوتے ہیں وہ آن دا اسٹیک, یعنی ہم نے اسٹیک کے اٹیکس کے اوپر پہلے زور دیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ اسٹیک کے اوپر جو لوکل ویریبلس میں بفرز ڈکلیئر ہوتے ہیں ان کو کسی طرح سے جو آپ کا یوزر ہے وہ اس کو اگر پتہ چل جائے کہ یہاں پہ ایک اسٹیٹک بفر موجود ہے کوڈ کے اندر یا اس پرٹیکولر فنکشن میں, اور وہ اس کو ایک اس کی لمٹ سے بڑا بفر جو ہے وہ پاس کر دے, یا بڑی اسٹرنگ یا کوئی ایسی چیز پاس کر دے کہ اس طرح سے کہ وہ اوور فلو ہو جائے, یعنی جو اسٹیٹک بفر ہے وہ اوور فلو ہو جائے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض کیسز میں جو ریٹرن ایڈریس ہوتا ہے جس فنکشن کے اندر وہ اسٹیٹک بفر ڈکلیئرڈ ہے, اس سے جب آپ ریٹرن کریں گے اس کے کالر کے اوپر, تو کالر کا ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ اسٹیک کے اندر ایک سرٹن جگہ پہ اسٹورڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس ریٹرن ایڈریس کو اوور رائٹ کر دیں تو پھر جب ریٹرن ہوگا ایکچولی تو وہ صرف اسٹیک سے پاپ کر کے جو کچھ بھی وہاں پڑا ہوگا اس ایڈریس کے اوپر جمپ کر جائے گا کمپیوٹر یا سی پی یو. تو اگر وہ ایڈریس آپ نے چینج کر دیا ہے تو پھر سی پی یو جو ہے وہ اس جگہ جمپ کرے گا کہ جہاں پہ جو آپ نے چینج کر کے ایڈریس کیا ہے اس کا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ ایک کیئرفلی کرافٹڈ, مینولی ہینڈ کرافٹڈ اسٹرنگ ایسی دے دیں کسی پروگرام کو کہ جس کے اندر ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ بھی اسی اسٹرنگ کے اندر آگے کا کوئی ایڈریس ہو, اور اس جگہ پہ باقاعدہ کوئی اسمبلی کا یا کوڈ پڑا ہوا ہو جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کوڈ جو ہے ایکچولی ڈیمیجنگ کوڈ ہے یا کوڈ جو ہے وہ کوئی اور پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کمپیوٹر میں, تو اس طرح سے وہ کوڈ چلنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کوڈ کے اوپر ہے کہ وہ آگے کسی سی کی لائبریری کو کال کرتا ہے یا سی پلس پلس کی یا کوئی اور فنکشن کال کرتا ہے, اور کوئی اور شیئرڈ لائبریریز کال کرتا ہے, یا وہ کوئی نیا شیل بھی کریٹ کر سکتا ہے اور بہت کچھ اور کر سکتا ہے. وہی جس طرح سے ٹروجن ہارس کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا میلیشس سافٹ ویئر جو ہے جو کام کرتا ہے وہی یہ اس قسم کے کام یہ کوڈ کر سکتا ہے. تو اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اب اس میں جو ہم نے ایک اور چیز یہ کہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اٹیک اسٹیک کے اوپر ہی ہو, یعنی یہ اٹیک جو ہیں وہ ہیپ کے ڈیٹا اسٹرکچر میں بھی ہو سکتے ہیں فنکشن پوائنٹرز کو اوور رائٹ کر کے, کیونکہ ہیپ کے اندر جو ایلوکیٹڈ ڈائنامکلی ایلوکیٹڈ ڈیٹا اسٹرکچر ہوتے ہیں وہ فنکشن پوائنٹرز بھی ان کے اندر موجود ہو سکتے ہیں, اور فنکشن پوائنٹرز کے ساتھ بڑے بڑے بفرز بھی ہو سکتے ہیں ہیپ کے اوپر. اور اسی طرح سے یہ اٹیکس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جو سیٹ جمپ اور لانگ جمپ جو ہوتی ہیں پوزیشن, یہ جو کالز ہوتی ہیں لانگ جمپس کے ایڈریسز کو اوور رائٹ کر سکیں. اور اس کی پھر ہم نے کچھ دیکھی تھی کہ ایگزامپلس بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ انٹرنیٹ انفارمیشن سرور کے اندر اور ای میل مائکروسافٹ آؤٹ لک کے اندر کوئی اس طرح کے بفر اوورفلو اٹیکس ہو چکے ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزوں پہ ہو چکے ہیں, لیکن خاص طور سے ان کے اندر جو ہے ہم نے اس کو دیکھا تھا. آج کے لیکچر میں اب ہم جو شروع ہم کریں گے وہ ان بفر اوور فلو اٹیکس کی جو پریونشن ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کی ریمیڈیز کیا ہیں, اس کی پریونشنز کیا ہیں, اور اس کو ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, ٹیکنیکس کیا ہیں وہ. تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ بفر اوور فلو اٹیکس عام طور پہ جو سی میں خاص طور سے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ سی میں دو پرابلمز ہیں. ایک تو اس کے جتنے بھی اسٹرنگ کے فنکشنز ہیں, جو اسٹرنگ مینیپولیشن کے فنکشنز ہیں, اس کے اندر بہت سارے ایسے فنکشنز ہیں جو کہ بفر کی باؤنڈس کو چیک ہی نہیں کرتے سرے سے, یعنی اس کے اندر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ چلتے ہیں, وہ یہ عزیم کر کے چلتے ہیں کہ جو ان پٹ بفر یا سورس بفر دیا جا رہا ہے جس کے اوپر اسٹرنگ آپریشن کرنا ہے وہ نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ ہے.
اگر وہ نل ٹرمینیٹڈ نہیں ہے تو وہ اپنا آپریشن کنٹینیو کرتے رہیں گے. مثال کے طور پہ اسٹرنگ کاپی ہے, وہ اپنا آپریشن کنٹینیو کرتی رہے گی جب تک کہ کوئی نل ٹرمینیٹڈ آگے نل ٹرمینیٹر نہیں اس کو مل جاتا. اگر کسی اسٹرنگ میں اتفاق سے نل ٹرمینیٹر بہت بعد میں جا کے آ رہا ہے اور بفر اوور فلو کر گیا ہے, لیٹ سے جتنی آپ نے اسپیس الوکیٹ کی تھی اس کے بعد بھی نل ٹرمینیٹر نہیں آیا اور پھر آگے جا کے کہیں آ رہا ہے, تو اسٹرنگ کاپی کا فنکشن چلتا رہے گا, وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوگا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اسٹرنگ کے فنکشنز میں, نارمل اسٹرنگ فنکشنز کے اندر سی میں کوئی رینج چیکنگ نہیں ہے. اس کا انہوں نے سولوشن یہ نکالا کہ اسٹرنگ این کاپی اور اسٹرنگ این کیٹ اور اسٹرنگ این وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو ڈفرینٹ سیف ورژنس ہیں ان کے, وہ بھی اویلیبل کر دیے سی لائبریری کے اندر. تو اب آپ کے پاس سی لائبریری میں ایس ٹی آر سی پی وائی بھی ہوتا ہے اور ایس ٹی آر این سی پی وائی بھی ہوتا ہے. ایس ٹی آر این سی پی وائی میں اور ایس ٹی آر سی پی وائی میں فرق یہ ہے کہ ایس ٹی آر این سی پی وائی ایک نمبر آف بائٹس بھی لیتا ہے ایز اے تھرڈ آرگومنٹ, یعنی سورس اسٹرنگ لیتا ہے, ڈیسٹینیشن اسٹرنگ لیتا ہے جہاں پہ کہ آپ نے کاپی کرنی ہے, اور اس کے علاوہ نمبر آف بائٹس بھی لیتا ہے کہ اتنے بائٹس کاپی کرنے ہیں. یہ اس سے یہ ہے کہ سیفر ہو گیا فنکشن کہ اب آپ کو پتا ہے کہ بھئی اتنے بائٹس سے زیادہ تو کاپی ہوں گے نہیں, چاہے نل ٹرمینیٹر آئے یا نہ آئے. لیکن اس میں بعض دفعہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے پوٹینشلی کہ آپ نے اتنے بائٹس کاپی کر دیے لیکن جو ڈیسٹینیشن اسٹرنگ ہے جس کے اوپر بائٹس کاپی ہوئے ہیں, یعنی جو اسٹرنگ آؤٹ پٹ ہوئی ہے, وہ نل ٹرمینیٹ کرنا بھول گیا آپ, کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایک زیرو لکھنا چاہیے تھا ڈیسٹینیشن اسٹرنگ کے اوپر تاکہ وہ ٹرمینیٹ ہو کے پراپر اسٹرنگ بن جائے, تو وہ اکثر دفعہ بھول جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایس ٹی آر این کاپی جو ہے وہ اس وقت تو بالکل اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح سے میم کاپی کرتا ہے, یعنی میم کاپی میں اور ایس ٹی آر این کاپی میں بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم اس میں یہ بھی کسی طرح سے بلٹ ان کر دیں کہ وہ اسٹرنگ کو فائنلی نل ٹرمینیٹ کر کے ہو جائے تو پھر یہ پرابلم فکس ہو جائے گی اور یہ اسٹرنگ کے لیے اسپیشل فنکشن بن جائے گا جو کہ بالکل سیف ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ جو دوسری پرابلم ہے اس میں سی میں, ایک تو میں نے کہا تھا کہ اسٹرنگ کے کچھ فنکشنز ہیں جو کہ انسیف ہیں. اس کے علاوہ دوسری جو اہم پرابلم ہے سی میں وہ ہے کہ سی اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایک ٹائپ سیف لینگویج نہیں ہے. یعنی اس کے یہ جنرلی سی جو ہے وہ اپنی ڈیٹا ٹائپس کو جو ڈکلیریشن ہوتی ہے اس کو اس کے یوزج سے میچ نہیں کرتی. یعنی یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کرتی سی کہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ تو ایک ڈکلیئر کی تھی اور آپ اسے کسی طرح سے اور اس کو مس یوز کر رہے ہیں یا اس کو ٹوسٹ کر کے یوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک کیریکٹر پوائنٹر ڈکلیئر کیا تھا لیکن اب آپ اس کو انٹیجر پوائنٹر کے طور پہ یا کسی اور ڈیٹا ٹائپ کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں. آپ اسے کر سکتے ہیں, اس میں آپ ٹائپ کاسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹائپ کاسٹنگ کے بغیر بھی سی کا کمپائلر بہت سے کیسز میں آپ کو نہیں وہ روکتا, اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں جس میں آپ ٹائپس کو یعنی آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ہی سی میں جو ہے نا وہ آپ اس کی یوزج کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک ویریبل پاس ہوا ہے, وائڈ پوائنٹرز بھی چل جاتے ہیں اور بھی اس طرح سے اوپیک پوائنٹر بھی چل جاتے ہیں. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں سی میں جو کہ اس کو ٹائپ ان سیف لینگویج بنا دیتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بفر اوور فلو کے اگینسٹ ڈیفینسز ہیں ان کو ہم 5 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو ہم ڈیفینس کریں گے جس طرح سے اس کو ٹیکل کریں گے پرابلم کو, وہ 5 مین کیٹیگریز میں ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ ٹائپ سیف لینگویج یوز کریں, یعنی آپ اپنا کوڈ سی یا سی پلس پلس کے بجائے آپ جاوا میں لکھیں یا اور بھی اس طرح کی ٹائپ سیف لینگویجز ہیں ان میں لکھیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتا نمبر 1, لیکن یہ کہ اگر اف یو کین ڈو اٹ, یعنی جاوا میں بعض کیسز میں مثال کے طور پہ ایمبیڈڈ سسٹمز ہیں یا ریئل ٹائم سسٹمز ہیں یا کوئی اس طرح کے ہائیلی سینسٹیو سسٹمز ہیں جن کے اندر پرفارمنس اور تھرو پورٹ اور لیٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس کیس میں جاوا جو ہے آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دے گی بیکاز آف دی بینگ این انٹرپریٹڈ لینگویج جو کہ رن ٹائم پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے rather than a compiled pre-compiled language. اور پھر اس کے جو کمپائلرز ہیں وہ سی کے کمپائلرز کے مقابلے میں ویسے بھی اتنے آپٹیمائز نہیں ہیں, یعنی اس کے جو ایون نیٹو کوڈ میں بھی کافی اوور ہیڈس ہوتے ہیں اس کے. تو یہ ایک تو پرابلم ہو سکتی ہے جاوا میں, لیکن جاوا میں لکھنا بہرحال ایک آپشن موجود ہے کہ آپ ٹائپ سیف لینگویجز یوز کریں.
اس کے بعد جو دوسرا ایک اہم جو ہے وہ کیٹیگری ہے جس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹیک کو نان ایگزیکیوٹیبل مارک کر دیں. یعنی اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ نارملی جو اسٹیک کے اندر جو بفرز اوور فلو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو اٹیک لانچ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اس بفر ہی کے اندر ایک اور جگہ پہ یعنی ریٹرن ایڈریس کو اس طرح اوور رائڈ کرتے ہیں فنکشن کے کہ ایک اسی بفر میں جو جس نے کہ اوور ریٹن بفر ہے اسی بفر میں آگے کی جگہ پہ کہیں جمپ کر جاتے ہیں. یعنی ریٹرن ایڈریس میں اسی بفر میں آگے کوئی ایڈریس لکھ دیتے ہیں ایز پوائنٹر. وہاں پہ کوڈ پڑا ہوتا ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ تھیوریٹیکلی ابھی تک اسٹیک پہ ہیں. یعنی ٹیکنیکلی آپ نے جو ریٹرن ایڈریس ہے وہ اسٹیک ہی کے سیگمنٹ کا ایڈریس ہے آگے کا. یعنی کیونکہ بفر جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ایلوکیٹ ہوا تھا تو آپ نے ریٹرن ایڈریس بھی اسٹیک کے اوپر تھا اور اس سے پیچھے کے سارے ایڈریسز جو تھے یا اس سے آگے کے سارے ایڈریسز جو تھے وہ بھی اسٹیک کے اوپر تھے. تو اگر ہم اسٹیک سیگمنٹ کو نان ایگزیکیوٹیبل مارک کر دیں یعنی جو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے ایڈریس اسپیسز اور میموری مینجمنٹ ڈسکس کی تھی ورچوئل میموری وغیرہ تو ہم نے کہا تھا کہ ہر سیگمنٹ اور ہر پیجز کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ وغیرہ وغیرہ ہم اسے اس کے پرمیشن سیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اسٹیک سیگمنٹ کی جو کمپائلر ہے ہمارا جو کمپائل کرتے ہوئے یا لوڈر جو ہے وہ لوڈ کرتے ہوئے اسٹیک کی پوری سیگمنٹ کو نان ایگزیکیوٹ مارک کر دے تو اس کا یہ نکلے گا کہ جب بھی پروگرام جمپ کر کے وہاں پہ ریٹرن ایڈریس کے ذریعے سے اسٹیک کے کسی اگلے ایڈریس پہ جائے گا اور وہاں پہ آپ نے بفر میں اوور رن بفر میں کوئی کوڈ رکھا ہوا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ فالٹ آ جائے گی, پیج فالٹ آ جائے گی, سیگمنٹیشن یا وائلیشن ایکسس وائلیشن کی فالٹ آ جائے گی اور اس طریقے سے وہ کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. تو ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سورس کوڈ کا انالیسس کریں. بائی دا وے یہ دوسرا طریقہ میں نے بتایا ہے اسٹیک کو نان ایگزیکیوٹیبل مارک کر دینے کا, یہ ہر کیس میں کام بھی نہیں کرتا کیونکہ بعض لینگویجز ہیں مثال کے طور پہ پرل ہے اور اس طرح کی کچھ اور لینگویجز ہیں اسکرپٹنگ لینگویجز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یا لسپ ہے فار ایگزامپل لسپ کے اندر ایسا ہوتا ہے لسپ پہ جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ کی لینگویج ہے اور اس میں کافی ہیویلی یوز ہوتی ہے ملٹری کے سسٹمز میں بھی اور اس طرح کے اور چیزوں میں بھی. اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسٹیک کے اندر سے اس نے ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے یعنی لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی. اس لیے اس کیس میں پھر یہ کوئی جنرل براڈر کیٹیگری میں یہ کوئی آل انکمپسنگ سولوشن نہیں رہتی کیونکہ بہت ساری لینگویجز ہیں جن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے لہٰذا آپ اس کو نان ایگزیکیوٹیبل مارک نہیں کر سکتے. تو اچھا تیسری طریقہ یہ ہے کہ آپ سورس کوڈ کا انالیسس کریں آف لائن یعنی ہر سورس کوڈ جو ہے وہ اس کے ہر فنکشن کو ریویو کیا جائے پراپر ریویو پروسیجر اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر جو پورے پیئر ریویوز اور ٹیکنیکل کوڈ ریویو کے پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے فروغ دیا جائے پروموٹ کیا جائے اور ان کے ذریعے سے اس چیز کو جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. اس کے بعد چوتھا طریقہ آتا ہے کہ رن ٹائم پہ جب پروگرام ایکچولی رن ہو رہا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی انسرٹ کر دی جائیں جو کہ اس پرابلم کو پکڑنے کی کوشش کریں رن ٹائم کے. اور اس کی جو ہے وہ 3 مثالیں ہم دیکھیں گے, 3 ٹولز ایک طرح سے کہنا چاہیے, 3 طریقے ہم دیکھیں گے, ٹیکنیکس دیکھیں گے ابھی آگے ڈسکشن میں کہ جو رن ٹائم چیکنگ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کی جائے کوڈ کی. بلیک باکس ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوڈ آگے پروگرام آگے آپ کو نہیں پتا کہ یہ پروگرام کے اندر بفر اوور فلو ہوتا ہے نہیں ہوتا یا کس طرح سے ہوتا ہے. آپ نے کچھ ایسی اس کے اوپر آپریشن پرفارم کیے جس طرح ہم نے پہلے بھی لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جو ہیکرز وغیرہ یا اٹیکرز پرفارم کرتے ہیں کہ بہت سارا ڈیٹا دے کے دیکھتے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز کو پروگرام کے ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں یا ڈفرینٹ آپریشنز کو پروگرام کے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں ود بالکل گاربیج ڈیٹا دے کے یا بڑا ڈیٹا دے کے یا ڈفرینٹ اسٹائل کا ڈیٹا دے کے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بفر اوور فلو کہیں پہ ہوا, کیا پروگرام نے جو ہے وہ کہیں آڈلی بہیو کرنا شروع کیا یا کوئی آپ نے یا کہیں کریش ہو گیا یا کیا ہو گیا. اس طرح کے سارے پھر وہ دیکھتے ہیں یعنی وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا پروگرام وداؤٹ اینی سورس کوڈ انالیسس وہ
ایک بلیک باکس کے طور پہ پروگرام کو ٹریٹ کر کے اور اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو اینالائز کر کے اور پھر وہ انفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا بفر اوور فلو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اب ہم ان ٹیکنیکس کے اوپر ذرا جو ہم نے کہا تھا کہ 3 ٹیکنیکس ہیں ہماری جو رن ٹائم چیکنگ کے اوپر ریلائی کرتی ہیں, ان کے اوپر ہم بات کر لیتے کہ اس میں پہلی ٹیکنیک جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم, یہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اس کو, اور یہ ایک بعد میں ایک کمپنی تھی باقاعدہ وائر ایکس کے نام سے جس نے یہ ایک ٹول بھی بنایا تھا اور ابھی بھی یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اس کو کہتے ہیں اسٹیک گارڈ. اسٹیک گارڈ ٹول جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ رن ٹائم پہ ٹیسٹ کرتا ہے ہر فنکشن کال کو فار انٹیگریٹی, اور یعنی فنکشن کال اور اس کی ریٹرن کو کس طرح سے کرتا ہے کہ جب کمپائل ہوتا ہے کوڈ تو کمپائل ہوتا ہے ود دس ٹول ایز ویل, یعنی اس ٹول کو آپ انیبل کر کے اس ٹول کو کمپائلر کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. یہ ٹول جو ہے وہ اسٹیک کے جو فریمز بن رہے ہیں جہاں جہاں پہ کمپائلر نے اسٹیک کا وہ فریم جنریٹ کیا ہے جب بھی کوئی فنکشن کال ہوا ہے اس کے اندر ایک چیز, ایک رینڈم اسٹرنگز یا کوئی ایسی اسٹرنگ یا کوئی ایسے ورڈز, میموری کے ورڈز جو ہے نا ویلیوز اسٹور کر دیتا ہے ان اسٹیک فریمز کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں کناریز. اس کو ایک اسپیشل نام دیا ہے انہوں نے پیپر میں, اس کو کہتے ہیں کیناریز. کیناریز جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کچھ رینڈم نمبرز ہیں یا کچھ نون نمبرز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسی ویلیوز ہیں کہ جو اسٹیک فریم کے ریٹرن ایڈریس کے آگے پیچھے یا جو بفرز جہاں پہ اسٹیٹک ایلوکیٹ ہو رہے ہیں اس کے آگے پیچھے انسرٹ ہو جاتی ہیں. یعنی بٹوین دی بفر جس نے کہ اوور فلو ہونا ہے, جو پوٹینشلی اوور فلو ہو سکتا ہے, اینڈ دی ریٹرن ایڈریس, درمیان میں کہیں پہ ایک جو ہے وہ کناری انسرٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ایسا کوئی رن ٹائم پہ لیٹ سے کہ ایک بڑا بفر دے دیا یا بڑی اسٹرنگ دے دی جس کے اندر کوئی غلط کوڈ ہے یا جو کسی بفر کو اوور فلو کر رہی ہے, تو ریٹرن جب کا جو فنکشن ہوگا یا جو ریٹرن کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی فنکشن سے وہ ریٹرن ایڈریس پہ جمپ کرے گی. اس جگہ پہ یہ کوڈ انسرٹ کر دیتا ہے وائرکس یا یہ اسٹیک گارڈ کہ وہ ویریفائی کرے کہ کیا کناری ابھی بھی جو میں نے جو اسٹیک فریم میں ڈالی تھی وہ انٹیکٹ ہے یا وہ اوور رائٹ ہوگی یا وہ ڈسٹروائے ہوگی. اگر ریٹرن کے وقت جو ہے وہ بھی کناری موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن سے ریٹرن کرنا سیف ہے, کیونکہ جس وقت میں انٹر ہوا تھا میں نے ایک کناری ڈالی تھی, ریٹرن ہوتے ہوئے بھی وہ کناری مجھے مل گئی, تو کناری کو وہ نکال دے گا اپنے پاس سے اور اسٹیک کو اسی اوریجنل حالت میں لے آئے گا اور اس کے بعد وہ ایز یوزل جس طرح سے آگے پروسیڈ ہو جائے گی ایگزیکیوشن. تو یہ جو ہے اس کا بیسک کانسیپٹ ہے کناریز کا. تو کناریز میں 2 قسم کی کناریز ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک رینڈم کناریز ہوتی ہیں جس میں ایک رینڈم اسٹرنگ جو ہے وہ پروگرام کے اسٹارٹ اپ میں ہو جاتی ہے سلیکٹ, اور اس کے بعد وہ ہر اسٹیک فریم میں وہی رینڈم اسٹرنگ جو ہے وہ انسرٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ پھر ویریفائی ہوتی رہتی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب اگر کسی اٹیکر کو یہ رینڈم اسٹرنگ جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے اٹیک کو یا اس کو کرپٹ کرنا ہے اس رینڈم کناری کو, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہر دفعہ جو کناری اسٹارٹ اپ میں جنریٹ ہوئی ہے اس کو لرن کرے کسی طریقے سے. یعنی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی کناری تھا کہ اس کو کسی طریقے سے وہ اوور رائٹ کر سکے یا اس کو ان ٹچ چھوڑ کے کسی طریقے سے, اور وہ پروگرام کو یہ وہ دے کہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا وہ کہ جب بفر اوور رائٹنگ شروع کرے تو کناری کو اسکپ کر دے آگے تک. کناری جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو کناری انسرٹ ہوئی بھی ہے, تو یہ اٹ کین ایکچولی ہیپن. لیکن فار دیٹ ٹو ہیپن اٹ نیڈس دا اٹیکر مسٹ لرن دی کناری دیٹ واز جنریٹڈ آن دس پرٹیکولر پروگرام رن. یعنی جب بھی وہ پروگرام رن ہوگا تو شروع میں کناری جنریٹ ہوتی ہے ہم نے کہا, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا, پھر ٹرمینیٹر کناری ہے. ٹرمینیٹر کناری کیا ہوتی ہے کہ آپ جو سورس اسٹرنگ ہے یعنی جو ایز این آرگیومنٹ پاس ہوئی ہے اس کو فنکشن کو, اس اسٹرنگ کو کے اینڈ پہ نا ایک نل ٹرمینیٹر کناری ڈال دیں. یعنی وہ 0 ڈال دیں یا نیو لائن ڈال دیں یا لائن فیڈ ڈال دیں یا اینڈ آف فائل ڈال دیں یا کوئی ایسی چیز ڈال دیں کہ جو اس اسٹرنگ کو ٹرمینیٹ کر دے, اور پھر جو اسٹرنگ کے فنکشن ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس ٹرمینیٹر پہ جا کے رک جائیں گے. تو اسٹیک گارڈ کے بارے میں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے شپ ہوتا ہے. عام طور پہ وہ کمپائلر کے پیچ کے طور پہ شپ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو جی سی سی کمپائلر ہے لائنکس میں, گنو کا جو کمپائلر ہوتا ہے اس کے پیچ کے طور پہ اسٹیک گارڈ اویلیبل ہے,
اور وہ جب آپ جی سی سی کے ساتھ کمپائل کرتے ہیں تو اگر وہ پیچ لگا ہوا ہو جی سی سی میں تو وہ یہ کناریز انسرٹ کر دیتا ہے اور وہ چیکنگ کا کوڈ ہے سارا وہ ویریفیکیشن کا وہ انسرٹ کر دیتا ہے آپ کے کوڈ کے اندر. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پرفارمنس ہٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر فنکشن کال کے اوپر آپ نے ایک ایڈیشنل کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے اب جس میں چیکنگ بھی انوالو ہو گئی ہے, ویریفیکیشن بھی انوالو ہو گئی ہے. تو اس کی جو پرفارمنس ہے عام طور پہ جو ایوریج آن دی ایوریج یہ تقریباً جی سی سی کے کیس میں 8% جو ہے وہ لائنس کے اوپر نوٹ کی گئی ہے. 8% ڈیکریز ہو جاتی ہے پرفارمنس, ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے. اسی کا ایک اور ورژن اویلیبل ہے پوائنٹ گارڈ کے نام سے, جو کہ نہ صرف اسٹیک اسمیشنگ کے اٹیکس کو ہینڈل کر لیتا ہے بلکہ جو ہیپ کے اوپر فنکشن پوائنٹرز ہیں اور جو لانگ جمپ بفرز ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی ان کو بھی وہ ہینڈل کر لیتا ہے. اور اس کی پرفارمنس افیکٹ ظاہر ہے کہ زیادہ ہے, ذرا مور نوٹسبل ہے کیونکہ وہ ایڈیشنل بھی کام کر رہا ہوتا ہے چیزوں میں, صرف اسٹیک کے آپریشنز نہیں پرفارم کرتا. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اسٹیک کے آپریشنز ہوتے ہیں وہ مچ چیپر ہوتے ہیں دین دی ادر آپریشنز, کیونکہ اسٹیک عام طور پہ پش پاپ کی جو آپریشنز ہوتے ہیں صرف انہی سے جو ہے وہ سی پی یو ہینڈل کر لیتا ہے, جبکہ دوسرے کیس میں اس کو 1 to 2 یا 3 میموری ایکسیسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں ٹو ایکسیس دی ڈیٹا اسٹرکچرز ان دا ہیپ اینڈ ادر تھنگس. تو یہ مین اس میں جو ہے وہ اسٹیک گارڈ کا کام ہوتا ہے. اب جو دوسری ٹیکنیک ہمارے پاس جو رن ٹائم ٹیکنیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لب سیف. اس ٹول کا نام ہے لب سیف. یہ اویا لیبس کی طرف سے یہ ٹول آیا ہے اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ڈائنامکلی لوڈیڈ لائبریری کے طور پہ شپ ہوتا ہے. لب سیف نام کی ایک ڈی ایل ایل ہوتی ہے جو آپ کے پروگرام کے ساتھ ڈائنامکلی لنک ہو جاتی ہے. کس وقت لنک ہوتی ہے یا کس وقت انووک ہوتی ہے یہ لائبریری؟ جب بھی کوئی بھی اسٹرنگ کی جو فنکشنز ہیں یا کوئی بھی اور اس طرح کے لائبریری کے فنکشنز ہیں سی لائبریری کے کہ جو ان سیف ہیں, جو بھی اس نے ان سیف مارک کیے ہیں ان سب کے کالز کو یہ انٹرسپٹ کر لیتی ہے اور اس کے اندر ان کے ورژنس اویلیبل ہیں. یہ بیسیکلی جب بھی اسٹرنگ کاپی کال ہوگا تو ایکچولی یہ لب سیف کا اسٹرنگ کاپی کال ہوگا. لب سیف کا اسٹرنگ کاپی یہ کرے گا کہ ایکچوئل باؤنس چیکنگ اور جو چیز اوریجنل لب سیف میں یا لب سی میں مسنگ تھی وہ ساری کر کے کہ جی اگر جو پورا فریم کا سٹارٹ ہے جو وہ ہے مثال کے طور پہ کرنٹ اسٹیک ہے اس کے اندر اتنی جگہ ہے کہ کیا یہ جو کاپی ہے یہ ہو سکتی ہے جو بفر کاپی کرنے کی جا رہی ہے, بفر کا جو سائز ہے, جو فار ایگزامپل آپ نے آرگومنٹ پاس کیا ہے ایک بفر کے طور پہ جس نے اسٹیٹک بفر کو کے اندر کاپی ہونا ہے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیک کے اوپر اتنی جگہ ہے ریٹرن ایڈریس سے پہلے کہ کیا یہ بفر کاپی ہو سکے گا آپ کے لوکل بفر میں. اس طرح کے وہ چیکس جو ہیں وہ پورے اپلائی کرتی ہے اور پھر اگر جو ہے وہ آپ کی کاپی ویلڈ ہو سکے یعنی ریٹرن ایڈریس اوور رائٹ نہ ہو تب وہ الاؤ کرے گی, ایڈیشنل آپریشن کو ہونے دے گی, ورنہ اس کو بلاک کر دے گی اور ٹرمینیٹ کر دے گی اپلیکیشن کو. تو اس طرح سے آپ کی تمام جو لائبریری کالز ہیں وہ ود ان دا باؤنڈس چیکنگ کے بعد جو ہے وہ ایکچولی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک اور طریقہ ہے رن ٹائم چیکنگ کا. اور اسی طرح سے ایک آخری ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈریس آبفسکیشن ٹیکنیک. اس میں کیا کرتے ہیں کہ کنفیوز کر دیتے ہیں یا جمبل آؤٹ کر دیتے ہیں ایڈریس کو. کس چیز کے ایڈریس کو؟ ریٹرن ایڈریس کو. ظاہر ہے جو ریٹرن ایڈریس ہے فنکشن کا جس نے اوور رائٹ ہونا تھا اس کو اگر ہم جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر جو ریٹرن ایڈریس اسٹورڈ ہے اس کو ہم چینج کر دیں, آبفسکیٹ کر دیں اس طرح سے. یعنی ایک تو تھا نا کہ ہم اس سے پہلے ایک کناری انسرٹ کر دیں, لیکن ہم نے یہ کہا کہ بعض اسٹیک کے اسمیشنگ اٹیکس ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ کناری کو ان ٹچ چھوڑ کے اور ریٹرن ایڈریس کو ڈائریکٹلی ماڈیفائی کر سکیں. انہیں لیٹس سے کہ اگر اتنا ہی پتہ لگ گیا نا کسی اٹیکر کو کہ اتنے بائٹس کی کناری انسرٹ ہوتی ہے, یعنی ود دا بہیویئر آف دا پروگرام بار بار کے ٹرائل سے سم ہاؤ یہ گیس کر لیا اس نے کہ جی اتنے بائٹس کی کناری جو ہے اسٹیک گارڈ انسرٹ کرتا ہے, تو وہ اتنے بائٹس کو شفٹ کر کے آگے ریٹرن ایڈریس پہ پہنچ سکتا ہے پھر بھی, یعنی اتنے بائٹس اسکپ کر کے اور پھر اپنا کام شروع کر سکتا ہے آگے. یعنی بفر کو اس طرح سے بنائے کہ وہ بے شک یعنی کناری کو وہ جو ہے وہ چھوڑتے وہیں پہ اور پھر آگے سے رائٹ کرنا شروع کر دے. تو ایسے اسٹیکس بھی پاسبل ہیں اور کیے گئے ہیں ایسے بھی اسٹیک گارڈ کے باوجود. لیکن اگر ہم ریٹرن ایڈریس ہی کو انکرپٹ کر دیں کسی طریقے سے, اس کو آبفسکیٹ کر دیں, انکرپٹ کر دیں, ہائڈ کر دیں,
اس طرح سے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو اٹیکر کے لیے یہ پھر پاسبل نہیں رہتا کہ وہ ریٹرن ایڈریس کے ساتھ کچھ مینیپولیشن کر سکے، کیونکہ ریٹرن ایڈریس تو انکرپٹیڈ ہے. اگر آپ نے اس کو اوور رائڈ کر بھی دیا تو جو کوڈ انسرٹ ہوا ہے ویریفیکیشن کا وہ ڈی کرپٹ کرے گا ریٹرن ایڈریس کو. اگر ڈی کرپشن فیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس اپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کر دے گا کہ ریٹرن ایڈریس اوور رائٹ ہو گیا، میں اس کو ڈی کرپٹ نہیں کر سکا. یعنی وہ ہوگا یہ کہ اس کی ایک کی جنریٹ ہوگی، ایک رینڈم اسٹرنگ یا کی جنریٹ ہوگی شروع میں پروگرام کے جب بھی پروگرام سٹارٹ ہوگا، اور یا آف لائن بھی کی جنریٹ ہو کے اور کنفیگر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کمپائلیشن کے دوران، یا اس کمپائلیشن کے دوران کسی طریقے سے اس کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے ٹو دا کمپائلر یا ٹو دا پیچ، اور اس کی مدد سے ہر فنکشن کال کے اندر ریٹرن ایڈریس کو انکرپٹ کیا جائے گا، اور جب بھی آپ ریٹرن کریں گے فنکشن سے تو اس کو ڈی کرپٹ کیا جائے گا. اگر وہ کبھی اوور رائٹ ہو گیا ریٹرن ایڈریس تو وہ ڈی کرپٹ نہیں ہو سکے گا اور پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور ٹیکنیک یہ ہے کہ جو پروگرام ہوتا ہے، یعنی جو اٹیکنگ پروگرام ہے، یعنی جس کے اوپر آپ ریٹرن ایڈریس کی مدد سے جمپ کر کے آگے بفر کے اندر گئے ہیں، وہ پروگرام کچھ اگر لائبریری فنکشنز کو کال کرتا ہے سی کے، تو ظاہر ہے کہ وہ پروگرام تو اسمبلی میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر تو ڈائریکٹ میموری ایڈریسز ہوں گے لائبریری فنکشنز کے یا فنکشن پوائنٹرز کے تھرو وہ کال کرے گا. اور ظاہر میموری ایڈریسز جو ہوتے ہیں وہ سی کی لائبریری کے وہ نون ہوتے ہیں، یعنی ایک نارمل ایڈریس اسپیس کے اندر جو بھی لائنکس کی فار ایگزامپل ایڈریس اسپیس ہے یا ونڈوز کی ایڈریس اسپیس ہے، اس کے اندر سی کی لائبریری اگر سی کا پروگرام ہے تو وہ ایک خاص رینج کے اندر، خاص اس کی جو میموری ایڈریس اسپیس کی ایک رینج ہوتی ہے اس کے اندر سی کی لائبریری کوڈ سیگمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے، ہمیشہ لنک ہوئی بھی ہوتی ہے. یعنی اگر لائبریری اسٹیٹیکلی لنکڈ ہے یا ڈائنامکلی لنکڈ ہے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ کسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ لنک ہوگی. تو جس جگہ پہ لائبریری لنک ہوئی بھی ہے اس سے آف سیٹ لے کے اس کا ہر فنکشن کا ایڈریس جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ جی اس فنکشن کا ایڈریس جو ہے وہ اس لائبریری کے اندر اس آف سیٹ کے اوپر موجود ہے جو کہ لنک ہوئی بھی ہے ہمارے پروگرام سے. تو ظاہر ہے کہ جو اسمبلی کا پروگرام لکھا گیا ہے بفر کے اندر اس کو یہ ایڈریسز پتہ ہوں گے اور وہ ایڈریسز جنریٹ کرے گا. یعنی اپنی طرف سے اس نے وہ فنکشن پوائنٹر کے تھرو یا ایڈریس کے تھرو اس فنکشن کو انووک کیا لائبریری کے، سی کی لائبریری کے اسٹرنگ کاپی کو فار ایگزامپل یا کسی اور فنکشن کو، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص ایڈریس وہاں پہ دے گا. اگر ہم یہ کریں کہ ہم جو لائبریری جس جگہ لنک ہوئی ہوئی ہے ان کے ایڈریسز کو آبفسکیٹ کر دیں، ان کی لوکیشن کو رینڈمائز طریقے سے ایڈریس اسپیس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تو جو فنکشن کال ہوگا وہاں جو ایڈریس کے تھرو وہ فنکشن کال ہوگا ظاہر ہے کہ وہاں وہ فنکشن ہوگا ہی نہیں. پھر یہ کام ہم پہلے کر لیں، یعنی جب کمپائل کر کے ایڈریس اسپیس کو بلڈ کر رہے ہیں، یعنی کمپائل ٹائم پہ یا لوڈ ٹائم پہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو ظاہر ہے کہ the attacker cannot directly jump to the actual function that he is trying to call in his program. تو یہ ایک اور فارم آف ایڈریس obfuscation ہے کہ آپ سی کی لائبریری کی جو ایڈریسز ہیں آپ کے پروگرام کے اندر، آپ کے ایڈریس اسپیس کے اندر، ان کو رینڈملی ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہیں. تو یہ اسٹوڈینٹس تین طریقے ہم نے دیکھے، ایک اسٹیک گارڈ کا اور ایک لب سیف کا اور ایک ایڈریس obfuscation کا، جس کے اندر انکرپشن آف ریٹرن ایڈریس اور سی کی لائبریری کے جو فنکشنز ہیں ان کے ایڈریسز کی رینڈمائزیشن، جس کے ذریعے سے ہم بفر اوور فلو اٹیکس کو بہت حد تک میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، بہت حد تک منیمائز کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ، ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن یا تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے وائرسز کے اوپر کہ وائرسز کس طرح کام کرتے ہیں. وائرسز اور وارمز آپ کو پتہ ہے کہ بہت کامن چیز ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وائرس میں اور ٹروجن ہارس میں بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ وائرس اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اور ڈفرینٹ پروگرامز کا، ڈفرینٹ ایگزیکیوٹیبل فائلز کا یا ڈفرینٹ ای میلز کا حصہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایمبیڈ کر کے اپنی کاپی بنا کے انٹو ڈفرینٹ ایگزیکیوٹیبلس، اور اس ایگزیکیوٹیبل کے اندر وہ کہیں نہ کہیں وہ پایا جاتا ہے. تو گولز کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئکلی اسپریڈ کر سکے اور اٹ کین ریپروڈیوس اٹ سیلف، اٹ کین اٹیچ ٹو ادر پروگرامس اینڈ سملر. آف کورس اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
ٹروجن ہارس سے کہیں زیادہ ڈیمیج وہ کاز کر سکتا ہے, کیونکہ کئی پروگرامز جو ہیں وہ پھر اس کے اندر وائرس آ جاتا ہے, اور وہ جب بھی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ وائرس کا کوڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. عام طور پہ وائرسز اسمبلی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں, اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سلائڈ کے اندر آپ کو کچھ وائرس کے ڈفرینٹ فارمز دکھائے گئے. ایک فارم وائرس کا یہ ہے کہ یہ ایک بیسک اے فگر میں ایک سمپل پروگرام ہے, ایگزیکیوٹیبل ہے, اور اس کا ہیڈر ہے. اس نے ہیڈر کے فوراً بعد یعنی فرنٹ کے اوپر اپنے آپ کو انسرٹ کر لیا وائرس نے. دوسرا کیس یہ ہے کہ اس نے بالکل اینڈ میں اپنے آپ کو ایڈ کر لیا, اپینڈ کر لیا وائرس نے, یعنی سی پارٹ آف دا فگر میں. اور پھر لاسٹ کیس یہ ہے کہ اس نے ڈفرنٹ جو ایڈریس اسپیس کے اندر جو ہے وہ فری اسپیس اس کو ملی ہے, بیچ میں جو گیپس ملے ہیں ایڈریس اسپیس کے اندر, وہاں اس نے اپنے کوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا ہے. کچھ کوڈ کو بیچ میں رکھ لیا ہے, کچھ اس کے آگے رکھ لیا ہے جہاں فری اسپیس ملتی گئی اس کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب وائرس اینٹی وائرس ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, اس کو ہم مختصر طور پہ دیکھ لیتے ہیں. آج شارٹ ہم ڈسکشن رکھیں گے اپنی. اس میں 3 بیسک ٹیکنیکس ہیں. ایک سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن ہے وائرسز کی, ایک انٹیگریٹی چیکرز ہیں, اور ایک بیہیویئرل چیکرز ہیں. سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے وائرس ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وائرس ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وائرس کو ایک بالکل ڈمی پروگرام پہ جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے اندر پلانٹ کرتے ہیں. وائرس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہماری ایک ایگزیکیوٹیبل میں پلانٹ کر لے. اس ایگزیکیوٹیبل کو عام طور پہ نا گوٹ فائل کہتے ہیں, کہ ہم نے ایک فائل کو اپنی سمجھ لیں کہ قربانی کا بکرا بنا دیا, اور اس کو ہم جو ہے وہ وائرس کو ایکسپوز کر دیا. اس فائل کو وائرس نے اپنے آپ کو اس میں پلانٹ کر لیا. اب ہمارے پاس ہوا یہ کہ اس وائرس کا ایگزیکٹ کوڈ جو ہے نا وہ آ گیا ہمارے پاس, کیونکہ جب ہم نے اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو انسپیکٹ کیا تو اس کا اوریجنل کوڈ بھی تھا ہمارے پاس. اب جو چینج کوڈ ہے وہ بھی آ گیا ہمارے پاس, تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ وائرس کا اپنا کوڈ کیا ہے. تو وائرس کا کوڈ ہمیں آ گیا, ہم نے وہ کوڈ لے کے ایک ڈیٹا بیس میں, یعنی اس کا جو اسمبلی کوڈ ہے وہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس میں اندر ڈال لیا, ایک ریکارڈ میں ڈال لیا. اب ہمارے پاس ایک نیا وائرس ڈسکور ہو گیا اور اس کا ڈیٹا بیس میں کوڈ شامل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سگنیچر آف دا وائرس. اچھا, جب بھی ہمارے پاس کوئی فائل آتی ہے, جب بھی ہم نے چیکنگ کرنی ہوتی ہے, تو ہم اس فائل کے اندر وہ جو کوڈ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر ہے وہ تلاش کرتے ہیں, یعنی سارے سگنیچر سے اس فائل کو میچ کرتے ہیں کہ کیا اس فائل میں وہ کوڈ پڑا ہوا ہے کہیں پہ. تو اگر وہ پڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فائل فلاں وائرس سے انفیکٹڈ ہے, اور اگر وہ کوڈ نہیں پڑا تو ہم کہتے ہیں یہ فائل کلین ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بڑی سمپلیفائڈ پکچر ہے. اس میں اب وائرس رائٹر کیا کرتا ہے؟ وائرس رائٹر یہ کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی یعنی یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت کوڈ کو چینج کر دیتا ہے ہر دفعہ. یعنی یا تو وہ ڈائنامیکلی میوٹیٹنگ وائرس بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ جب اپنی کاپی بنائے تو اپنا تھوڑا سا کوڈ آگے پیچھے کر دے. کیونکہ دیکھیں ایک ہی کام کو کرنے کے فار ایگزامپل کسی بھی اسمبلی لینگویج میں یا مشین لینگویج میں کئی طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سمپل نو آپ آپریشن ہی کرتے ہیں نا, تو آپ اس کو کئی طریقوں سے پرفارم کر سکتے ہیں. مطلب آپ ایک رجسٹر میں 0 کی ویلیو رائٹ کر دیں, یہ بھی نو آپ ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا ظاہر اس سے. اور آپ ایک نو آپ ایکچوئل کرتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں کچھ اور, یعنی جس سے فنکشنلٹی پہ فرق نہ پڑ رہا ہو لیکن افیکٹ وہی اچیو ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں. تو اگر آپ ملٹیپل طریقوں سے اپنے آپ کو بار بار ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کوڈ سلائٹلی چینج کر دیتے ہیں تو وہ کوڈ میچ نہیں کرے گا سگنیچر سے. اس کا طریقہ جو وائرس کیچرز ہیں جو کیچ کر رہے ہیں وائرس کو, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کور وائرس کا وہ نکالتے ہیں. مثلا اس کے کئی انسٹنسز کو کیچ کرتے ہیں اپنی گوٹ فائل کے اوپر, کئی انسٹنسز وائرس کے چلاتے ہیں جو کئی ڈفرینٹ فائلوں سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پھر وہ اس کا ایک کور نکالتے ہیں کہ یہ جو کامن کوڈ ہے نا یہ تو کبھی بھی چینج نہیں ہوتا, یعنی یہ جو وائرس ہے پرٹیکولر اس کا یہ جو کامن کوڈ ہے یہ ہمیشہ سیم رہتا ہے. اس کامن کوڈ کو سگنیچر میں ڈالتے ہیں صرف اور اسی کو سرچ کرتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائرس رائٹر جو ہے وہ انکرپٹ اور ڈیکرپٹ کرنا شروع کر دے. مثال کے طور پہ جب بھی اپنی کاپی بنائے تو انکرپٹڈ کاپی بنائے, اور انکرپشن کی بھی جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے پاس کوئی بلٹ ان ہو یا جو رینڈم ہمیشہ سے اس کے پاس ہوتی ہو, اور وہی اس کے ذریعے سے وہ ڈیکرپٹ کرے.
اس کا لیکن پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے وائرس رائٹرز کے لیے کہ جو ڈیکرپشن کا کوڈ ہے وہ تو کامن ہی رہے گا ہمیشہ. ظاہر ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی اس کے ایمبیڈ ہوگا. جو ڈیکرپشن کے کوڈ نے بھی چلنا ہے نا آخر, کہ جب بھی وائرس نے اپنا کام شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ ڈیکرپٹ ہوگا یوزنگ سم کی, اور پھر وہ ڈیکرپٹ ہو کے ایکچولی اپنا کام شروع کرے گا. تو ڈیکرپشن کا کوڈ تو کامن کوڈ ہو گیا. تو آپ ڈیکرپشن کے کوڈ جو کہ آپ کو ہر فائل میں مل رہا ہے, یعنی آپ وائرس کیچر ہیں اگر, تو ہر فائل میں سے ڈیکرپشن کے کوڈ کو نکال کے سگنیچر میں ڈال دیں, سگنیچر کا پارٹ بنا دیں, تو اس سے بھی وہ میچنگ ہو جائے گی کہ جی یہ ہر دفعہ اسی طرح سے یہ کوڈ ہمیشہ جو ہے وہ انووک کرتا ہے, تو یہ کوڈ جہاں بھی ہوگا یہ جو ہے ہم اس کو وائرس سمجھیں گے. تو اسی طرح سے یہ ایک طرح کا نا کیٹ اینڈ ماؤس گیم چلتا رہتا ہے بٹوین وائرس رائٹرز اینڈ وائرس کیچرز. وہ انکرپشن اور اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں یوز کرتے رہتے ہیں, اور یہ جو ہیں وہ اسی حساب سے ان کی کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن کا جو ہے نا ایک وہ اس طرح سے گیم جاری رہتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے انٹیگریٹی چیکنگ. اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم تمام فائلوں کا جو ڈسک کے اوپر موجود ہیں ایگزیکیوٹیبل, ان کا ایک پورا اسنیپ شاٹ لیتے ہیں, ہر فائل کو چیک سم کرتے ہیں, اور اس کا چیک سم جو ہے اس کا ایک فار ایگزامپل ایک جو ڈائجسٹ ہے اس کا کوئی سگنیچر نکال کے وہ ڈائجسٹ یا وہ چیک سم جو ہے یا وہ سگنیچر جو ہے فائل کا ایگزیکیوٹیبل فائل کا جس کے اندر وائرس نہیں ہے ابھی, اس کو الگ سے ایک اپنی فائل میں یا اپنے کسی ڈیٹا بیس میں اسی ہارڈ ڈسک کے اوپر ہم اسٹور کرتے رہتے ہیں ایک الگ فارم میں. اس طرح سے ہمارے پاس جب ہم پوری ڈسک کو اسکین کر لیتے ہیں اور تمام ایگزیکیوٹیبلس کو کی ہم لسٹ بنا لیتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس آف چیک سمز آ جاتا ہے کہ جو کرنٹلی جتنی ایگزیکیوٹیبلس انسٹالڈ ہیں ان سب کے اندر کیا کیا ان سب کا چیک سم کیا ہے. اگر فرض کریں کسی وقت بھی کوئی وائرس آیا اور اس نے کسی ایگزیکیوٹیبل فائل کو ماڈیفائی کر کے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کیا, اس کے اندر ایمبیڈ کر لیا, تو ظاہر ہے کہ وہ چیک سم جو ہے اس کا وہ اس سے میچ نہیں کرے گا. ہم ہر دفعہ پیریوڈیکلی ہر فائل کو اپنے ڈیٹا بیس کے چیک سم سے ٹیلی کرتے رہیں گے. جو بھی فائل ماڈیفائڈ نظر آئے گی اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ وائرس سے انفیکٹڈ ہے. تو یہ ہوتی ہے انٹیگریٹی چیکنگ. پھر بیہیویئرل چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام کا نارمل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. یعنی نارمل بیہیویئر اگر پروگرام کا آپ کو پتا ہے کہ جی یہ ہوتا ہے, یا فار ایگزامپل آپ نے اس کے اندر اس ایک طرح سے آپ نے ریکارڈ کر لیا کہ ہاں جی یہ پروگرام جو ہے نا وہ نارملی کرتا ہے یا یہ اس کو کرنا چاہیے. اگر پروگرام جو ہے فار ایگزامپل ایسے کام کر رہا ہے کہ جو کسی نارمل بیہیویئر میں آتے ہی نہیں سکتے, مثال کے طور پہ وہ بوٹ سیکٹر کو ماڈیفائی کر رہا ہے, مثال کے طور پہ وہ کسی ہارڈ ڈسک کے اوپر بوٹ سیکٹر کو ماڈیفائی کر رہا ہے, یا جو فلیش ریم میں ڈیٹا فلیش روم میں ڈیٹا ہے جو کہ اریزیبل ڈیٹا ہے یا ری پروگرامیبل ڈیٹا ہے, اس کو جا کے ماڈیفائی کر رہا ہے, یا بایوس کو ماڈیفائی کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے, بایوس کو ریڈ کر رہا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے, غلط طریقوں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا الارم جنریٹ کرتی ہیں, یعنی ایک سسپیشن جنریٹ کرتی ہیں. اس طرح کی چیزوں کو ہم مسلسل مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اور یہ بیہیویئرل جو چیکنگ ہے یہی اصل میں پارٹ ہے ایک اور کلاس آف ٹولز کا جس کو ہم کہتے ہیں انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹمز. یعنی ایک تو وائرسز کے لیے ہم کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کے, اور اس طرح سے ریم ریزیڈنٹ اور بوٹ سیکٹر وغیرہ کی, اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیہیویئر نارمل پروگرامز کا نہیں ہو سکتا, یہ انوملی ہے. اس کو کہتے ہیں انوملی مینس کہ اب نارمل کوئی چیز ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں انوملی ڈیٹیکشن. انوملی ڈیٹیکشن میں پرابلم کیا ہے کہ کوئی ایسا لیگل لیجیٹیمیٹ پروگرام بھی یہ کام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو کہ وہ پھر غلط طور پہ پکڑا جائے گا. لیکن یہ بہرحال ایک اس کو ہم کہتے ہیں فالس پازیٹیوز. فالس پازیٹیوز کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ. اور انٹروجن ڈیٹیکشن ٹولز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیٹ ورک سے جو اس طرح کے پیکٹس آ رہے ہیں یا جو نیٹ ورک سے ایکسس ہو رہا ہے سسٹم, اس کے اندر انوملی ڈیٹیکشن کریں, اب نارمل بیہیویئر کو مانیٹر کرتے رہیں. ایک وائرسز ہوتے ہیں جو کہ ڈسک کے اوپر یا میموری کے اندر نارمل بیہیویئر کو اب نارمل بیہیویئر کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک نیٹ ورک سے آنے والے جو پیکٹس ہیں جو ایکسس ہو رہی ہے سسٹم کے اندر, اس کو مانیٹر کرنے والے پروگرامس کو ہم کہتے ہیں انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹمز. اور وہ بھی اب نارمل بیہیویئرس کو مانیٹر کرنے کے عام طور پہ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں. اب ہم کچھ اور ٹیکنیکس دیکھ لیتے ہیں جو کہ کہلاتی ہیں جو موبائل کوڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں عام طور پہ. موبائل کوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کوڈ کہ جو نیٹ ورک کی
تھرو آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اور پھر جاوا کے ایپلیٹس جو کہ پیسز آف جاوا کوڈ ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے ویب پیجز کے اندر ایمبیڈڈ ہوتے ہیں. جب وہ ویب پیج ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو وہ ایپلیٹ بھی ساتھ ہی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, اور یعنی وہ جاوا کا کوڈ, اور وہ پھر ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اسی کے ساتھ ایک اور ایگزامپل اس کی دوسری ہے, وہ ہے ایکٹیو ایکس کنٹرولز. یہ بھی ویب پیجز کے تھرو ہی ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں عام طور پہ, یا کسی اور ذریعے سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی اسی آپ کی مشین کے اوپر لوکلی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ اس ویب پیج کو انووک کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی آپریشن کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو جاوا کی جو ایپلیٹس ہیں اور ایکٹیو ایکس کنٹرول, ان میں ایک بنیادی فرق ہے. جاوا کے ایپلیٹس جو ہیں وہ جاوا ورچوئل مشین کی انوائرمنٹ میں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, اور جاوا ورچوئل مشین جو ہوتی ہے وہ پارٹ ہوتی ہے آف دی ویب براؤزر. یعنی ویب براؤزر ایک چھوٹے سے آپریٹنگ سسٹم کا سا کام کرتا ہے, چھوٹی سی آپریٹنگ انوائرمنٹ آپ کو دیتا ہے جس کے اندر جے وی ایم بھی اس کا ایک پارٹ کے طور پہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور جے وی ایم کے اوپر یعنی جاوا ورچوئل مشین کے اوپر جاوا کا ایپلیٹ جو ہے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح سے نارمل کوئی بھی جاوا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں جو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں فرض کریں جاوا ورچوئل مشین کے کیس میں بھی یا ایکٹیو ایکس کنٹرول کے کیس میں, ایک جو پہلی ٹیکنیک ہے اس میں اس کو سیکیور کرنے کے لیے کہ وہ سیکیور انوائرمنٹ میں ایگزیکیوٹ ہو, وہ اس کو کہتے ہیں سینڈ باکسنگ. سینڈ باکسنگ ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ نے میموری کو ڈیوائڈ کر دیا, ایڈریس اسپیس کو اپنے پروسیس کی ڈیوائڈ کر دیا انٹو سرٹن ایڈریس رینجز, اور ہر ایڈریس رینج کو آپ نے کہا جی یہ ایک سینڈ باکس ہے. سینڈ باکس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے یہاں تک جو کوڈ سیگمنٹ کی رینج ہے یا فار ایگزامپل ڈیٹا سیگمنٹ کی رینج ہے, یہ رینج جو ہے اس کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے, اور یہ کچھ آپریشنز اس رینج کے اندر پرفارم ہو سکیں گے, کچھ نہیں ہو سکیں گے, اور اگر آپ اس رینج سے باہر آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. یعنی جو بھی کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے وہ اس رینج کے اندر اندر اپنا کوڈ سیگمنٹ اور ڈیٹا سیگمنٹ بنا لے, اور اس رینج سے باہر جو ہے ہم اس کو کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے, اور اگر کرنے دیں گے تو ہم وہ سارے آپریشن ایک ریفرنس مانیٹر کے تھرو جائیں گے. تو یہ جو اگر ریفرنس مانیٹر اور اس ایڈریس رینج کے کمبینیشن کو ہم دیکھیں تو اس کو سینڈ باکس کہتے ہیں, اور اسی سینڈ باکسنگ کی ٹیکنیک کو کافی یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف لینگویجز میں, ڈفرینٹ جو انٹرپریٹڈ لینگویجز ہیں, اسکرپٹنگ لینگویجز ہیں, ان سب میں. اچھا, اب جاوا میں جو ایپلیٹس ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک ٹرسٹڈ ایپلیٹس اور ایک انٹرسٹڈ ایپلیٹس. جاوا نے شروع میں یہ کیا تھا کہ ٹرسٹڈ ایپلیٹس کے لیے جو ہے وہ ویسے ایگزیکیوٹ ہو جایا کرتے تھے وداؤٹ اینی سینڈ باکس, یعنی جے وی ایم کے اوپر ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہو جاتے تھے, اور پھر جے وی ایم کی اپنا ایک سیکیورٹی پالیسی تھی, اپنی ایک سیکیورٹی کا ایک میکینزم تھا اس کا پورا, جو کہ جاوا کا جو رن ٹائم ہے یا جاوا کا جو پوری لینگویج ہے وہ بھی ایک سیکیورٹی کی پالیسی اور سیکیورٹی امپلیمنٹ کرتی ہے. تو اسی کے اوپر ریلائی کیا جاتا تھا ٹرسٹڈ ایپلیٹس کے کیس میں, جبکہ انٹرسٹڈ ایپلیٹس کے کیس میں ہم ان کو جے وی ایم کے اوپر رن کرتے ہوئے بھی ایک ایڈیشنل سینڈ باکس کے اندر ہم بند کر دیا کرتے تھے, اور اسی کو اس ماڈل کے اوپر جاوا چلتی رہی. اس کے بعد ایک اور انہوں نے چینج کی جاوا کے ماڈل میں کہ جو انٹرسٹڈ ایپلیٹس ہیں ان کے لیے ایک سائننگ کا میکینزم شروع کر دیا کہ آپ ایپلیٹس کو سائن کریں گے, سگنیچر بیسڈ ایپلیٹس. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایپلیٹ کو ایک سرٹن فار ایگزامپل جو ایپلیٹ کا پرووائڈر ہے, مثال کے طور پہ جو ویب سائٹ ہے جس نے وہ ایپلیٹ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو جو ہے اس کا جو پروگرامر ہے وہ اپنی کمپنی کی پبلک جو پرائیویٹ کی ہے, پبلک اور پرائیویٹ کی کا پیئر ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا, جس کے اندر اے سیمیٹرک جو ہے وہ ہوتی ہے انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن. اپنی پرائیویٹ کی سے اس کو سائن کر دیتا تھا پورے ایپلیٹ کو, اور اس کا جو سگنیچر ہے وہ چیک سم جو ہے اس کا ڈائجسٹ وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا تھا.
جب ایپلیٹ جایا کرتا تھا وہاں پہ کلائنٹ کے پاس, تو کلائنٹ کا جو براؤزر ہے یا کلائنٹ کا جو رن ٹائم سسٹم ہے وہ اس سگنیچر کو ویریفائی کرتا تھا یوزنگ دی پبلک کی آف دی وینڈر. یعنی جس جگہ سے ایپلیٹ آیا ہے, جو کلیم کر رہا ہے کہ میں اس کمپنی کا لکھا ہوا ایپلیٹ ہوں, اس کی کمپنی کی پبلک کی حاصل کر کے وہ سمہاؤ اور اس کو ویریفائی کرتا تھا. یعنی اس کو ڈیکرپٹ کرتا تھا اور پھر وہ چیکسم کو میچ کرتا تھا, اپنے طور پہ چیکسم کیلکولیٹ کر کے اور پھر میچ کرتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ پبلک کی حاصل کیسے کرتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کو ایک تھرڈ پارٹی کی اس کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی تھی, اور تھرڈ پارٹی عام طور پہ کی ویریفائرز ہوتے ہیں جو کہ سرٹیفکیٹ بیسڈ جو ہے وہ آپ کو پبلک کی پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ وینڈرز کی. تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم پبلک کی بیسڈ آتھینٹیکیشن کے ذریعے سے ہم ایپلیٹس کو ویریفائی کرتے تھے. اس کے بعد جاوا نے ایک اور چینج کی اور اپنے ایک سیکیورٹی بہت ہی الیبوریٹ قسم کی سیکیورٹی پالیسی بنائی. اور اس میں ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ رن ٹائم سسٹم جو جاوا کا ہوتا ہے یا جاوا کی جو لینگویج ہوتی ہے سیلف, اس کے اندر بھی سیکیورٹی بلٹ ان ہے. مثال کے طور پہ جو بہت سارے جو آپ کے پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر جاوا جو ہے وہ چیکس انکلوڈ کرتی ہے, چیکس کرتی ہے جاوا کا جو انٹرپریٹر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ڈفرینٹ جو پوائنٹرز ہیں ان کی آپ فورجنگ نہیں کر سکتے. ایکسیس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں پرائیویٹ کلاس ممبرس کے اوپر. ویریبلس ٹائپ کا مس یوز نہیں کر سکتے جس طرح سے سی میں کر سکتے ہیں. اسٹیک اور اسٹیک کے جو اوور فلو ہیں, اسٹیک کے انڈر فلو ہیں, وہ نہیں کر سکتے. اسٹیک کا ایک سرٹن سائز ہوتا ہے جس کو آپ اوور رائٹ نہیں کر سکتے. اسٹیک کو اتنا بڑا نہیں کر سکتے آپ سرٹن اس سائز سے. اسی طرح سے ویریبلس کی جو ٹائپس کی کنورژن ہے فرام ون ٹو ادر, اس کے لیے رولز ڈیفائنڈ ہیں باقاعدہ, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جاوا کے اندر ویسی بلٹ ان سیکورٹی ہے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک اور سیکورٹی لیئر ایڈ کر دیا جاوا میں, جس کے بعد مزید اس کے اندر سیکورٹی ایڈ ہوگی, اور وہ لیئر آیا ہے تھرو سرٹن پالیسیز. تو پالیسیز جو جاوا میں سیکورٹی کی ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. اور اس کے بعد ہم یونکس یا لائنکس کے سسٹمز کے اندر ایک جو اور ونڈوز کے سسٹمز کے اندر جو جنرل سیکورٹی ماڈلز ہیں اور ان کے اوپر ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ خاص طور سے لائنکس میں جو سیٹ یو آئی ڈی پروگرامز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ونڈوز میں سیکورٹی کا جنرل ماڈل کیا ہے, کیا وہ کیپیبلٹی بیسڈ ہے, کیا وہ اے سی ایل بیسڈ ہے, کیا وہ دونوں کا کمبینیشن ہے. ونڈوز کی سیکورٹی پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ ہماری نیکسٹ ڈسکشن کا ٹاپک ہوگا جس میں ہم یہ جو لائنکس اور ونڈوز کو ایگزامپلس کے طور پہ لیں گے, کچھ جاوا کی سیکورٹی پہ بات کریں گے, اور کچھ خاص طور سے لائنکس کی جو سیٹ یو آئی ڈی پروگرامنگ ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی ڈسکشن اپنی کریں گے. تو اسٹوڈینٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو بھی کریں گے اور کنکلوڈ بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.